بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عامر صاحب، امید ہے آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ اگرچہ سفر میں ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے مابین جو کشمکش جاری ہے، جو ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو اس پس منظر میں آپ سے کچھ گفتگو کی جائے اور آپ کے نقطہ نظر کو سمجھا جائے۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں عامر صاحب، آپ اس وقت امریکہ میں ہیں اور ہم سب جب اپنے وطن سے دور ہوتے ہیں، لیکن دور ہونے کے باوجود کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک کے اندر جو صورتحال ہے، جو حالات ہیں، ہم اگر چاہیں بھی تو خود کو اس سے بے خبر نہیں رکھ سکتے۔ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے انسانوں کے اندر، ان کے جو جذبات ہیں، ان کی جو طبائع ہیں، کیا یہ کوئی چیز فطرت میں رکھ دی گئی ہے کہ ان کے ملک کی محبت اور ملک سے تعلق وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ انسان کی فطرت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح بنایا ہے، اگر آپ اس کا تجزیہ کر کے اس کے اندر اتر کر دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ رشتوں میں جیتا ہے۔ یعنی انسان کو اس طرح نہیں پیدا کیا گیا کہ وہ ایک منفرد ہستی ہے، جیسے کہ کسی باغ میں ایک پھول کھلا، باہر دکھائی اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ ایک زندہ شخصیت کے طور پر دنیا میں آتا ہے اور رشتوں کے احساس کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرتا ہے۔ اب تو یہ معلوم ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت ہی وہ ماں کے ساتھ ایک تعلق استوار کر لیتا ہے، باپ کے ساتھ ایک تعلق استوار کر لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت میں یہ چیز بدیت کی گئی ہے کہ وہ رشتوں کے ساتھ وابستہ ہو کر زندگی بسر کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جانوروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت کے بعد جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو رشتوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی کے آخری مرحلے تک وہ انہی رشتوں کے احساس کے ساتھ اپنی مسرت، اپنے غم، اپنے نشاط سب کچھ محسوس کرتا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے یہ وطن کے معاملے میں ہوتی ہے۔ میں ایک جگہ پیدا ہوا ہوں، میں نے ایک فضا میں آنکھ کھولی ہے، میرے گرد و پیش میں کچھ لوگ تھے، میرے تعلق کے لوگ تھے، میرے دوست تھے، میرے احباب تھے، ایک زمین ہے جس پر میں چلا پھرا ہوں، کوئی عمارتیں ہیں جو بچپن سے میرے لیے ایک انس کا باعث رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے میری فطرت میں ایک رشتے کا احساس پیدا کرتی ہیں۔ یہ چونکہ بڑا فطری احساس ہے، اس وجہ سے انسان دور دراز جگہوں پر جانے کے بعد بھی اس سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر پاتا، ماں سے الگ نہیں کر پاتا، باپ سے الگ نہیں کر پاتا، اعزہ اقربا سے الگ نہیں کر پاتا، بالکل اسی طرح سے اپنے وطن سے بھی الگ نہیں کر پاتا۔ اچھا غام صاحب، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ وطن کی محبت اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈالی ہے، انسان کا وہاں سے انس بھی ہوتا ہے اور ایک وابستگی بھی ہے اپنی مٹی، اپنی زمین سے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا ہمارا جو خطہ ہے، وہاں پر اس محبت کا جو اظہار ہے وہ بہت ایکسٹریمز میں نظر آتا ہے۔ یعنی اگر آپ بر صغیر کو دیکھیں، چاہے وہ ہندوستان کے لوگ ہوں یا پاکستان کے لوگ ہوں، ان کے رویوں میں یہ محبت، ان کی عقل اور ان کا جو فلسفہ یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس خطے کے اندر ایک انتہا پسندی کی طرف لوگوں کا رجحان ہمیں مائل نظر آتا ہے؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ تو مخاصمت کے موقع پر ظاہر ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہی لوگ ہیں کہ جو اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا بستے ہیں، معاشی جدوجہد کے لیے اپنی زندگی کے کئی ماہ و سال دوسری جگہوں پر بسر کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے صورتحال اس طرح نہیں ہے۔ مخاصمت کے موقعوں پر ہمارا ایک خاص مزاج ہے جس میں ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ مخاصمت بعض اوقات قریبی تعلق میں ہوتی ہے، چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دیہات میں دشمنیاں ہیں، لوگ پال کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ عربوں کی تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قبائلی زندگی میں یہ دشمنیاں بعض اوقات نسلوں پر ممتد ہو جاتی تھی۔ تو انسان کے اندر جو ایک خاص جذبہ موجود ہے کہ وہ جب کسی کے ساتھ دوستی محسوس کرتا ہے تو محبت کے جذبات میں اس کو بھی ایک رومانوی صورت دے لیتا ہے اور پھر اس میں جیتا ہے، اس میں مرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اس کے اندر دشمنی اور مخاصمت کا بھی ایک دائیہ رکھا گیا ہے۔ تو اس کا ظہور جہاں کہیں بھی ہوگا وہ بالکل فطری طریقے پر ہو جائے گا۔ اسی کو مہذب بنانے کا کام کیا جاتا ہے، یعنی تعلیم سے، تربیت سے انسان کو جو کچھ سکھایا جاتا ہے ان میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ اس کی مخاصمت کس دائرے میں ہونی چاہیے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر جب
اس مخاصمت کا ظہور ہوا یا اپنے قبیلے کے ساتھ حمیت کا ظہور ہوا تو اس کو دعوی الجاہلیہ کہا۔ یہ وہی چیز ہے کہ ہمارے اندر جو جذبات ہیں وہ محبت کے جذبات ہوں یا نفرت کے جذبات یا مخاصمت کے جذبات، جب ان کا اظہار ہوگا تو وہ انتہائی پر ہوگا۔ یہ ہم ہیں کہ جو سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر اپنے اندر اٹھنے والے اس طوفان کو کنارے دیتے ہیں۔ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک سمندر کی طرح ابلتے ہوئے جذبات ہیں، تو ان کے لیے کوئی ساحل ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم سے ہوتا ہے، یہ تہذیب سے ہوتا ہے۔ جب آپ کسی قوم کو ایک خاص ثقافت اور ایک کلچر میں ڈھال دیتے ہیں تو یہ بہت سی چیزیں قاعدے میں آ جاتی ہیں۔ مذہب بھی یہی کرتا ہے، چنانچہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری دشمنی کیسی ہونی چاہیے، تمہاری دوستی کیسی ہونی چاہیے، دشمنی کے حدود کیا ہیں، دوستی کے حدود کیا ہیں۔ تو اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ ہم اپنے وطن کے بارے میں زیادہ جذباتی ہیں، یہ ہمارے اندر وہ جو ایک جبلی تقاضا رکھا گیا ہے اس تقاضے کی تہذیب کا مسئلہ ہے۔ وہ جہاں کم ہوگی وہاں اس کا ظہور اس طریقے سے ہو جائے گا، جہاں وہ آخری درجے میں ہو جائے گی وہاں اس کے ظہور کے طریقے بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ غلام صاحب، آپ نے کئی دفعہ اس بات کا تجزیہ کیا کہ ہندوستان کی تقسیم کے موقع پر جو دو رجحانات موجود تھے اس کے پس منظر میں کیا فکر کار فرما تھی، لیکن ملک بن گئے۔ ان ممالک کے بننے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دائمی اور مستقل اور مسلسل مخاصمت ہے جو جاری ہے، اور پاکستان کے معاملے میں آپ دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں کہ ایک کانفلکٹ زون میں رہتے ہیں، اور دانشور اور محققین تو یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے درخت سے جب آپ ایک شاخ توڑ کے گملے میں لگاتے ہیں تو ہر آندھی طوفان بارش اس کو ہلا دیتی ہے۔ تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو تقسیم کے بعد صورتحال پیدا ہو گئی، کیا لوگوں کے اجتماعی شعور نے اس کو اب تک قبول نہیں کیا کہ ایک مخاصمت جاری ہے؟ ایسا ہی ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان میں جو لوگ بستے ہیں، بھارت میں، ان کے دانشور، ان کے سیاستدان، ان کے ادیب، ان کے شاعر، وہ آج بھی اسی طرح کی جذباتیت محسوس کرتے ہیں۔ ملک توڑ دیا گیا، ان کی ماں کو ذبح کر دیا گیا، ان کی دھرتی کو الگ کر دیا گیا۔ یہ جو جذباتی تعبیریں ہیں، یہ جذباتی تعبیریں خاص طرح کی فضا پیدا کیے رہتی ہیں۔ یعنی ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ایک ملک ہے، اس کے اندر اگر آپ تجزیہ کر کے دیکھیں تو دسیوں اقوام ہیں۔ یعنی ہندوستان کسی ایک قوم کا ملک نہیں ہے، دسیوں اقوام ہیں۔ یعنی قومیت کی جو بنیادیں آپ متعین کرتے ہیں، رنگ ہے، نسل ہے، یا کسی موقع کے اوپر ایک خاص جغرافیہ بھی اپنا ایک پس منظر پیدا کر لیتا ہے، تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو زبانیں ہی سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ آپ دیکھیں تو رنگ و نسل کی بنیاد کے اوپر بھی آپ اقوام کی ایک طویل فہرست بنا سکتے ہیں۔ تو جب حقیقی صورتحال یہ ہے تو پھر دنیا میں جو تبدیلی آئی تھی اس کا احساس کرنا چاہیے تھا۔ یعنی یہ درست ہے کہ کسی علاقے کا ایک نام تاریخ اسے دے دیتی ہے، یہ بھی درست ہے کہ اس کے ساتھ لوگوں کی محبت ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے تقسیم سے پہلے سب لوگ ہندی کہلاتے تھے یا ہندوستان کے باشندے سمجھے جاتے تھے۔ ہندوستان کی اپنی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہاں مختلف اقوام موجود تھیں۔ اب اگر ان اقوام کے معاملے میں اس اصول کو تسلیم کر لیا جاتا کہ ہر قوم کو اگر وہ اپنا جغرافیہ رکھتی ہے تو اسے حق خود ارادی حاصل ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں دنیا میں ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فکری تبدیلی آ گئی، یا دنیا نے اس کو ایک ایمان اور عقیدے کے طور پر قبول کرنا شروع کر دیا۔ ایک یہ کہ ہم جمہوری طریقے سے حکومتوں کو تبدیل کریں گے، اور دوسرے یہ کہ قوموں کو حق خود ارادی حاصل ہے۔ یہ جو دونوں چیزیں ہیں اگر آپ ان کو ان کی روح کے مطابق قبول کر لیں تو یہ جتنا کچھ کانفلکٹ ہے، اتنا تصادم آپ کو نظر آتا ہے، یہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ تقابل کر کے دیکھ لیجئے، یعنی جہاں یہ اپنے فطری ارتقاء میں اس جگہ پہنچ گیا ہے وہاں اسکاٹ لینڈ کا مسئلہ پیدا ہوا تو کیا ہوا وہاں؟ یعنی کیا 7 لاکھ فوج بھیجنی پڑی؟ کیا وہاں قتل و غارت کا یہ طوفان برپا ہوا؟ کیا اس طریقے سے نوجوانوں نے جانیں دیں؟ کیا اس طرح کے ہتھیار استعمال ہوئے کہ جن کا نتیجہ دیکھنے کے بعد آدمی کے لیے زندگی دشوار ہو جاتی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یعنی وہاں کی سیاسی جماعتیں انتخاب بھی لڑ رہی ہیں، وہ حکومت کا حصہ ہی بن رہی ہیں، وہ وہاں پر اقتدار میں بھی آتی ہیں، اور اس کے ساتھ انہی جماعتوں کی بنیاد کے اوپر ایک ریفرنڈم ہو گیا، اس کے نتائج نکلے، اور اس نتیجے کو جو لوگ اس کا مطالبہ کر رہے تھے انہوں نے بھی خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیا، اور یہ کہہ کے قبول کر لیا کہ 10 سال کے بعد پھر دیکھ لیں گے۔ تو یہی وجہ ہے
کہ دور حاضر میں جب آپ نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تو ایک امن کی فضا پیدا ہوئی ہے. ایسا تو نہیں کہ ہر جگہ امن کی فضا پیدا ہوئی، لیکن بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے. اب اسی سے اندازہ کر لیجئے نا کہ خود امریکہ میں ایک طویل جنگ کی تاریخ ہے، یعنی ایک خانہ جنگی ہے جس سے یہ ملک پیدا ہوا ہے. پھر یہ اور دوسرے حصے بھی الگ ہوئے ہیں. اس سب کچھ کے بعد جب یہ ریاستیں وجود میں آ گئی ہیں تو آپ ان ریاستوں کو بھی دیکھیں تو ان میں جغرافیے کے لحاظ سے، ان کے پس منظر کے لحاظ سے بہت سی چیزیں ہیں جن میں آپ فرق محسوس کریں گے. اب بھی آپ کہتے ہیں کہ بہت سی ایسی ریاستیں ہیں کہ جن کو آپ بائبل بیلٹ سے مثلا تعبیر کرتے ہیں، بہت سی ہیں جن میں اسپینش زبان کا بہت غلبہ ہے. تو اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیے تو ایک بڑا ملک ہے جس کے اندر بہت سے ممالک موجود ہیں. اس کے باوجود آپ ایک ایسے دستور پر اتفاق کر چکے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ ممکن ہو گیا ہے کہ یہ لوگ مل کے رہیں. اگر آپ غور کریں تو اس میں اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ریاست الگ ہونا چاہے تو وہ پرامن طریقے سے ایک خاص قاعدہ بنا دیا گیا الگ ہو سکتی ہے. یہ حق خود ارادی کو تسلیم کرنا ہے. یعنی میں نے آپ سے عرض کیا کہ حق خود ارادی میں قومیت اور قومیت کے لیے جغرافیہ، یہ دو چیزیں. آپ اگر یاد کریں تو قائد اعظم جب پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے تو وہ جو بات کہتے تھے وہ ایک ہی بات تھی، اور وہ یہ کہ مسلمان قومیت کی ہر تعریف کے لحاظ سے ایک قوم ہے. یہ گویا پہلا مقدمہ ہے. اور دوسرے یہ کہ ان کے پاس ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں، مشرقی علاقے میں ایک خطہ ارض موجود ہے. تو گویا جغرافیہ موجود ہے، قومیت موجود ہے. یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو حق خود ارادی گویا آپ کا فطری حق ہے جس کا اظہار ہو جاتا ہے. آپ چاہیں تو ایک بڑے ملک کا حصہ بن کر رہیں، جیسے کہ یہاں 50 سے زیادہ ریاستیں امریکہ کا حصہ بن کے رہ رہی ہیں، اور آپ چاہیں تو علیحدگی اختیار کر لیں. تو اس اصول کو اگر آپ تسلیم کر لیں، شرع صدر کے ساتھ تسلیم کر لیں، تو یہ جو کچھ ہوتا ہے اور جس میں آپ کو جنگ و جدال کی فضا نظر آتی ہے اور مرنے مارنے کی صورت ہے اور بارڈر بند کیے ہوئے ہیں اور تبادلہ افکار بھی نہیں ہوتا، یعنی کتابوں کا آنا مشکل، افراد کا جانا مشکل، دونوں جانب تہذیب کے بہت سے مظاہر موجود ہیں. آپ دیکھیے کہ ادھر سکھ قوم آباد ہے، اس کے تمام مقدس مقامات پاکستان میں ہیں. ادھر ہمارا معاملہ یہ ہے یعنی پاکستان کے مسلمانوں کا کہ ان کے بہت سے ادارے وہاں ہیں، ان کے ماضی کی بہت سی یادگاریں وہاں ہیں، لیکن جس طرح سے دونوں ملکوں کے مابین تعلقات ہونے چاہیے تھے، جس طرح لوگوں کو جانا چاہیے تھا، جس طرح تجارت ہونی چاہیے تھی، وہ چیز بدقسمتی سے نہیں ہو سکی. کیوں نہیں ہو سکی؟ اس بنیادی اصول کو تسلیم نہیں کیا گیا. پاکستان بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات کہ پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کو یا مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت کو ایک جغرافیہ دستیاب تھا اور انہوں نے اپنی علیحدہ مملکت کا مطالبہ کر لیا، اس کو آپ مخاصمت کا موضوع کیوں بناتے ہیں؟ تو ہندوستان میں جو لوگ ہیں یعنی دانشور ہیں، ان میں سیاستدان ہیں، آخر پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا کی تاریخ سے واقف ہیں، جو دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں ان سے واقف ہیں، وہ آگے بڑھیں اور اپنی قوم کو یہ بتائیں کہ یہ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا. اچھا، اسی طرح کا معاملہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو کشمیر کا ہے. یعنی کشمیری قومیت کے لحاظ سے بھی اپنی ایک صدیوں کی انفرادیت رکھتے ہیں. اچھا، جغرافیے کے لحاظ سے بھی یہ معلوم ہے کہ کشمیر ایک الگ ریاست رہی ہے، اس کا ایک الگ نظم رہا ہے. ہندوستان میں سینکڑوں کی تعداد میں ریاستیں تھیں، یعنی وہ پہلے سے اپنی ایک جغرافی وحدت رکھتی تھی اور اس جغرافی وحدت کے ساتھ جو انسان کا ایک فطری تعلق ہوتا ہے وہ بھی رکھتی تھی. میں پرانے بھوپال کے لوگوں سے ملتا ہوں یا حیدرآباد کے لوگوں سے ملتا ہوں تو یہ فطری احساس فوراً سامنے آ جاتا ہے. اس احساس کو آپ ایک امر واقعی کی حیثیت سے تسلیم کر لیں. اب دیکھیے جیسے ہی آپ تسلیم کریں گے اور علمی اور عقلی طور پر یہ بات مان لیں گے کہ یہ ہند یا یہ پاکستان یا یہ افغانستان یہ کوئی مقدس چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک سیاسی وحدت ہے اور یہ سیاسی وحدت آپ نے قائم کی ہے، اور اس میں اگر کوئی قوم یہ سمجھتی ہے کہ اس وحدت کے ساتھ اس کا ایک تعلق خاطر ہے اور اس کو یہاں حق خود ارادی حاصل ہونا چاہیے تو کیا قیامت آ جائے گی. وہ زمانہ گزر گیا کہ جب فاتحین آتے تھے اور وہ سلطنتیں قائم کر دیتے تھے. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان کے حدود کبھی کابل تک پہنچے ہوئے ہوتے تھے، کبھی آسام تک پہنچے ہوئے ہوتے تھے، کبھی اس سے آگے پہنچے ہوئے ہوتے تھے. تو اس زمانے میں تو یہ تھا کہ فاتحین طے کرتے تھے کہ کسی مملکت کی سرحدیں کہاں پہ ہوں گی اور ان کی ریاست کیا چیز ہوگی. اب زمین پر آ جائیے، یعنی جس چیز کو اصول کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے دور حاضر میں، ہو سکتا ہے کل کو اور سیاسی تبدیلیاں آ جائیں، کیونکہ دنیا کے اندر بعض اوقات ایک نظم بنتا ہے جو
صدیوں تک جاری رہتا ہے، اس کے بعد تغیرات آ جاتے ہیں۔ فتوحات کی بنیاد پر بننے والے ملک اور سلطنتیں یہ ایک حقیقت تھی، اس سے پہلے ان کو مانا جاتا تھا، ان کے حق میں گفتگویں کی جاتی تھیں، اتنا لٹریچر ان کے حق میں موجود ہے۔ اب حق خود ارادی اور جمہوریت، ان دو چیزوں پر لوگوں کا کم و بیش اتفاق ہے۔ تو ہم بر صغیر کے لوگوں کو اصل میں اس تربیت کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ دور حاضر میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کشمیر نے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا، چلیے ریفرینڈم کرائیے، قوم کو موقع دیجیے۔ اگر ساری قوم یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنی ایک علیحدہ ریاست قائم کرنا چاہتی ہے تو کر لے، اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے۔ لیکن اس کو ہم ایک مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور جب مسئلہ بنا لے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس سے مخاصمت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ مسئلہ میرے جسم کو کاٹ ڈالا، میرے وجود کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، دھرتی ماتا کی توہین کر دی، یہ پھر سارے اسالیب وجود میں آ جاتے ہیں۔ یہ جس طرح ادھر صورتحال ہے ادھر بھی وہی صورتحال ہے، یعنی ہمارے ہاں بھی جہاں کسی علاقے میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے ہم بھی فوج دوڑا دیتے ہیں، یعنی اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ ایک علاقے کے لوگ ہیں۔ خود پاکستان میں بہت سی ریاستیں تھیں، بہت سے علاقے تھے، کلات کی اپنی ریاست تھی، خیرپور کی اپنی ریاست تھی، بہاولپور کی اپنی ریاست تھی۔ ان کے اندر بھی اگر کوئی اس نوعیت کا قومیت کا احساس پیدا ہو تو مہذب انسانوں کی طرح اس احساس کو مخاصمت کا موضوع نہیں بننا چاہیے، بلکہ آپ کو فوجیں استعمال کرنے کی بجائے لوگوں کو موقع دینا چاہیے۔ آئیے بیٹھیے میز پر گفتگو کیجیے، کیا مسئلہ ہے۔ اگر نوبت وہاں پہنچ جاتی ہے کہ جغرافیہ بھی ہے اور ایک قوم یہ کہتی ہے کہ ہم اپنی ایک علیحدہ ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ان کا حق ہے، اس کو تسلیم کر لیجیے۔ اور اس کو تسلیم کرنے کے بعد وہی استصواب اور ریفرنڈم اور لوگوں کے فیصلہ کرنے کا طریقہ جو دنیا نے اپنا لیا اس کو خوش دلی سے اپنا لیجئے، یہ صورتحال ختم ہو جائے گی۔ اچھا غلام صاحب، آپ نے بات کی لوگوں کے اس جذبات کے پیچھے جو فکر کار فرما ہے اور جو نفسیات ہے، یہ بتائیں کہ پاکستان میں ہم مسلمان ہیں اور آپ ہمیشہ یہ درس دیتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا بہتری ہم اپنے افکار اور اپنے اعمال میں کر سکتے ہیں۔ دنیا کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک خاص مذہبی بیانیہ رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں، ہم بچپن سے سنتے ہیں پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور عالم اسلام کے تحفظ کا ضامن اور ذمہ داری ہم اپنے اوپر لیتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ یہ جو مذہبی بیانیہ ہے، جب تک یہ درست نہیں ہوتا اور ہم اس نفسیات سے نہیں نکلتے کہ ہم ایک نیشن اسٹیٹ ہیں، ہماری ایک سرحدیں، ہم نے اس میں پرامن طریقے سے رہنا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مخاصمت اور لوگوں کے ساتھ یہ تنازعات جو ہیں وہ کم ہوں یا ان کی شدت میں کوئی کمی آئے؟ یہ ایک باعث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں مذہب کی ایک تعبیر رائج ہے، بلکہ بہت سی تعبیرات رائج ہیں، اور ان کے اثرات ہماری سیاسی زندگی پر بھی پڑتے ہیں۔ آپ کشمیر میں دیکھیے، ایک سیاسی مسئلہ ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ایک قوم اگر حق خود ارادی کی بنیاد پر علیحدگی کا مطالبہ کرتی ہے یا کسی دوسری ریاست کے ساتھ الحاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس مسئلے کو سیاست کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے دنیا میں کیا تبدیلی آئی ہے، اس کے لحاظ سے قوموں سے کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ لیکن وہاں جو لوگ جدوجہد کرنے کے لیے اٹھے، انہوں نے بھی اس کو ایک مذہبی مسئلہ بنا دیا۔ ہمارے لیے بھی یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی ایک جگہ پر ایک قوم آباد ہے، قومیت کا احساس مذہب کی بنیاد پر پیدا ہو گیا، اور رنگ کی بنیاد پر پیدا ہو گیا، نسل کی بنیاد پر پیدا ہو گیا۔ آپ نے مطالبہ کر دیا ہم الگ ملک بنانا چاہتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن ہم نے پاکستان کے بننے کو بھی ایک مذہبی مسئلہ بنا لیا۔ اس کے بعد باقی مسائل کو بھی ہمیشہ اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو سیاسی مسائل کو جب مذہب کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، جبکہ مذہب وہ نگاہ رکھتا نہیں ہے حقیقت پہ، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک خاص طرح کی جذباتیت پیدا ہوگی۔ اس جذباتیت نے ہمارے ہاں قتل و غارت کی بنیاد کے اوپر جدوجہد کرنے والے گروہ پیدا کیے، جو اس وقت مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک زمانے میں تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ شاید ہم نے بڑا کوئی کارنامہ انجام دیا ہے، لیکن اب وہی بین الاقوامی طور پر ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ یعنی خواہی نہ خواہی، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، کوئی نہ کوئی چیز ہمارے سر پر آ پڑتی۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو کم و بیش اس وقت جتنے کرائم ہیں ان کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ پلوامہ کے معاملے میں شاید ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی، لیکن لوگ کہتے ہیں ہو گئی۔ اچھا، اس کے کچھ شواہد پیش کر دیں گے، کچھ تعلقات، کچھ روابط، کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو ہمارے ہاں چونکہ وہ سب پس منظر میں موجود ہے، تو وہ تاریخ ہے جس کے ہم اسیر ہو چکے ہوئے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر لوگ ہمیں اسی زاویے سے دیکھتے بھی ہیں۔ اس تاثر کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہمارے ہاں ہماری افواج کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے دانشوروں کو اب یہ بات آخری درجے میں طے کر لینی چاہیے کہ اس طرح کی تنظیمیں، اس طرح کے گروہ جو مذہبی بنیاد پر قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں، یا جن کو آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کہتے ہیں، اس کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو انہی اصولوں پر کھڑا ہونا ہوگا جو اس وقت
روح اثر تقاضا کر رہی ہے، یعنی خالص جمہوریت اور حق خود ارادی، یعنی آگے بڑھنا چاہیے۔ بلکہ یعنی یہ جو قومی ریاستیں ہیں، یہ قومی ریاستیں بھی کوئی تاریخ کا حتمی مقدمہ نہیں ہے، ان سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد بھی بہت سی منازل ہیں، انسان آگے بڑھے اور یہ دیکھے کہ انسانیت کی بنیاد پر ہمارے لیے کون سا نظم اجتماعی بہتر ہو سکتا ہے۔ کچھ بین الاقوامی ادارے بنے ہیں، ان بین الاقوامی اداروں میں پیش رفت بھی ہوئی ہے، انسانی حقوق کا تعین ہوا ہے، دنیا میں لوگوں کی بہبود سے متعلق عالمی سطح کا احساس پیدا کیا گیا ہے، جنگ کو روکنے کی بھی بعض جگہوں پر کامیاب کوششیں ہوئی ہیں، بعض مقامات پر مظلوم اقلیتوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا گیا ہے، لیکن کچھ مسائل بھی ہیں۔ ابھی تک ویٹو کا اختیار باقی ہے، پرانی سلطنتیں ابھی تک دنیا پر حکومت کر رہی ہیں، بسا اوقات بڑی حکومتیں یا بڑی قومیں بڑے مسائل میں وہی حق استعمال کر کے، جس کو ویٹو کا حق کہتے ہیں، ناانصافی کو جواز فراہم کر دیتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، قومی ریاستوں سے آگے بڑھ کر ایک عالمی نظم کی طرف ہمیں اقدام کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو ابھی ماضی میں ہیں، یعنی اب بھی پرانی سلطنتوں کے خواب دیکھتے ہیں، اب بھی لال قلعے کے اوپر جھنڈا لہرانے کے خواب دیکھتے ہیں، اب بھی اسی طرح کی گفتگویں ہمارے ہاں ہوتی ہیں کہ جس میں گویا ایک لشکر اٹھنا ہے اور اس نے اٹھ کر دنیا پہ غلبہ پا لینا ہے۔ تو یہ اصل میں روح اثر کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ یعنی آپ کو متعین کرنا چاہیے کہ آپ کا مذہب حقیقت میں کیا ہے، اور اس مذہبی فکر میں کیا مسائل ہیں جو دور حاضر کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتے۔ یعنی میں پھر عرض کر دوں کہ مذہب کو کوئی مسئلہ پیش نہیں ہے، یہ مذہبی فکر کے مسائل ہیں، اور مذہبی فکر انسان کا کام ہوتا ہے۔ اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہے تو ہم سب کو مل کر اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے تو اس میں اپنا بیانیہ بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کر دیا ہوا ہے، اور میرے نزدیک اگر آپ مذہب کو ان تمام چیزوں سے الگ کر کے اس کی خالص اور بے آمیز صورت میں پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ زمانے سے وہ اب بھی بہت آگے کھڑا ہے، کچھ آئیے کہ آپ اس کو پیچھے دھکیل دیں۔ ہم سب آخری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارے مذہب نے بھی ہماری دینی اور اخلاقی تربیت کی ہے، کچھ ہم پر پابندیاں لگائی ہیں، ہمیں بتایا ہے کہ مختلف معاملات میں ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک قوم کا حصہ بنتے ہیں تو اس موقع پہ ہماری جو قومی غیرت اور حمیت ہے، وہ ہماری جو مذہبی اخلاقیات ہے وہ اس پہ غالب آ جاتی ہے۔ مثلا اگر ہمارے کسی دشمن ملک میں کوئی زیادتی ہوتی ہے یا وہاں پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارے وہ جذبات نہیں ہوتے، یا ہمارے کسی دوست ملک میں کوئی اس طرح کی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو ہم وہاں پر غض بصر سے کام لیتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے، یہ رویہ کیسے دور ہونا چاہیے، اور مذہبی لحاظ سے یعنی ان اللہ بھی اس کی کیا گرفت ہوگی؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے جو ایمان کے تقاضے بیان کیے گئے ہیں، یہ آپ کے علم میں ہے کہ ان میں ایک بڑا تقاضا قیام بالقسط ہے، بڑا تقاضا ایمان کے تقاضوں میں سے ایک بڑا تقاضا۔ اور سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں جہاں اس کو بیان فرمایا ہے تو وہاں انفرادی زندگی کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ اگر تم سچے مسلمان ہو تو تمہیں قائم بالقسط ہونا چاہیے، یعنی یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے لیے گواہی دیتے، شہداء للہ قائمین بالقسط، یہ مسلمان کے لیے ایمان کا تقاضا ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ تو قائم بالقسط ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم چیزوں کو ہمیشہ سچائی کی بنیاد پر دیکھیں گے، حقیقت کی بنیاد پر دیکھیں گے، حق اور باطل میں امتیاز کی بنیاد پر دیکھیں گے۔ اب مثلا دیکھیے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ وطن کے لیے کی جا سکتی ہے، کیا زمین پر قبضے کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے؟ یہ سب کچھ حرام ہے۔ جنگ مظلوم کی مدد کے لیے کی جاتی ہے۔ تو جب جنگ کی بنیاد ہمیں مذہب نے یہ بتائی ہے تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا نا کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے۔ اب اگر دیکھیے کہ امریکہ میں محمد علی کلے نے ویتنام کی جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، وہ یہاں کے شہری تھے، اس کے باوجود انکار کیا، اور لوگوں نے بھی، بعض لوگوں نے انکار کیا۔ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ یہ ظلم ہے جو کسی دوسری قوم پر کیا جا رہا ہے۔ تو جب کسی قوم پر آپ ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں تو جنگ اصل میں اس وقت پھر حق و باطل کی جنگ بن جاتی ہے۔ فرد کرے تو ظاہر ہے کہ اس کے فساد کو روکنا پڑتا ہے، قوم کرے تو اس کا ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ میں صلاحیت نہ دیتا کہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، لولا دفع اللہ الناس، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ یہ گرجے اور یہ کنیسے اور یہ عبادت گاہیں یہ ویران ہو جاتی۔
تو انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے. اس کو آپ نے یہ حمیت سے تعبیر کیا, غیرت سے تعبیر کیا, یہ بڑے اچھے جذبات ہیں, لیکن ان سب کی تہذیب کرنا یہ مذہب کا تقاضا ہے. اور وہ تہذیب کیسے کرتا ہے؟ وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ہر موقع کے اوپر جب آپ کے جذبات کو برانگیختہ کرنے والے اسباب پیدا ہوں تو آپ دیکھیں کہ ان جذبات کی بنیاد حق پر ہے یا باطل پر ہے. یہ آپ کو طے کرنا ہوگا اور اسی بنیاد پر آپ کو فیصلے کرنے ہوں گے. تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ اس اصول کو اپنا لیں کہ آپ کو قائم بالقسط ہونا ہے, غلطی اپنی ہے تو کہیے کہ ہماری غلطی ہے. ہم نے اگر حدود سے تجاوز کیا ہے تو اعلان کیجئے کہ ہم نے حدود سے تجاوز کیا. غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی پر دنیا بھر سے معافی مانگیے. دوستوں میں کوئی معاملہ ہوا ہے تو اس کو بھی اسی نگاہ سے دیکھیے. اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا نا کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما, یعنی تمہارا بھائی ظالم ہے تو اس کی مدد کرو. پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا ہاتھ پکڑو, اس کو ظلم کرنے سے روکو. تو اصل میں یہ کہ ظلم کیا ہے, عدل کیا ہے, انصاف کیا ہے, اس کی بنیاد پر آپ کو سچائی کی گواہی دینی ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی شہادت دینی ہے. یہ چیز ہے کہ جس کی تربیت ہماری تعلیم گاہوں میں ہونی چاہیے, ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے, ہمارے علماء کو کرنی چاہیے, ہمارے دانشوروں کو کرنی چاہیے. یہ قومی مفاد کیا چیز ہوتا ہے؟ اصل میں سچائی ہے جس کے ساتھ وابستی ہونی چاہیے آپ. اور سچائی اگر قومی مفاد کے ساتھ ہے تو وہ حقیقت میں حق پر ہے, اور اگر جھوٹ کی بنیاد پر قومی مفاد کی حفاظت کی جا رہی ہے تو پھر آپ جاہلیت میں مبتلا ہیں. یہ جاہلیت کسی سرحد کے ادھر ہو یا ادھر ہو, دونوں اعتبارات سے مذہب اور اعلیٰ اخلاق اس کو قبول نہیں کرتے. نہ عالمگیر اخلاقیت قبول کرتی ہے, نہ مذہب کی تعلیمات قبول کرتی ہیں. مذہب یہی کہے گا, جس طرح کے قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم کو قائم بالقسط ہونا ہے, سچائی کی گواہی دینی ہے اللہ کے لیے, اگرچہ وہ گواہی تمہیں اپنے اعزہ, اقربا, والدین کے خلاف دینی پڑے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کی بات نہ کرو. اعدلوا هو اقرب للتقویٰ, انصاف کی بات کرو, یہی تقوی کے قریب تر ہے. تو آپ اپنے نوجوانوں کو, اپنے بڑوں کو, اپنے بزرگوں کو, سب کو یہ بتائیے کہ وہ اپنی یہ اینک اتاریں, یہ قومی مفاد کی اینک, یہ علاقائی مفاد کی اینک, یہ اپنے مذہبی مفاد کی اینک. ان کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا پابند کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ قائم بالقسط ہوں, یعنی سچائی کی گواہی دینے والے ہوں. جیسے ہی آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں گے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کے معاملے میں کوئی گرے ایریاز ہو. زیادہ تر بات بالکل واضح ہوتی ہے, ہم خود اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ اس وقت بھی واضح ہے جس صورتحال میں ہم جی رہے ہیں. اور از راہ کرم سیاسی لڑائیوں کو مذہبی لڑائیاں نہ بنائیے, اس لیے کہ جب سیاسی لڑائیوں کو مذہبی لڑائیاں بنا لیا جائے تو پھر نسلیں ان کے نتائج بھگتتی ہیں. بہت بہت شکریہ غامدی صاحب آپ کے وقت کا. انشاءاللہ آئندہ دنوں میں بھی آپ سے ہم رہنمائی لیتے رہیں گے. اب تک کے لیے بہت عنایت. بہت شکریہ.